بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنی ہونے والی منگیتر کے گھر گیا۔ منگنی کے بعد یہ میرا ان کے گھر پہلا وزٹ تھا۔ یہ رشتہ سراسر امی اور ابا کی پسند تھا، لیکن اسے دیکھنے کے بعد اس میں میری پسندیدگی بھی بڑھتی چلی گئی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اس سے دیکھتے ہی محبت ہو گئی، لیکن کچھ نہ کچھ تو خاص تھا جو اس کے نام پر ہی میرا دل دھڑکنے لگتا، اور میں اتنا بے چین ہو جاتا کہ امی ابا کو بتائے بغیر ہی میں اس سے ملنے اس کے گھر چلا آیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس وقت اس کے ماں باپ گھر ہوں گے تو اس سے کیسے بات کروں گا، لیکن میں اتنا تو جانتا تھا کہ ہماری سماج میں داماد کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا جاتا ہے اور اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بادشاہ ہو۔ حالانکہ مجھے امی اور ابا دونوں نے کہا تھا کہ جب بھی جانا ہو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر جانا، اکیلے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کافی پردے دار فیملی ہے۔ تو میں اس بات پر ناک منہ چڑھا لیتا کہ امی جب ہمارے وہاں پر رشتہ داری ہونے والی ہے تو پھر کون سی پردے داری رہ گئی ہے؟ اب کیا میری سالی یا ساس مجھے دیکھتے ہی برقع پہن لیں گی کیا؟ اور جب میں بیاہ کر ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آؤں گا تو پھر بھی کیا وہ منہ چھپائیں گی؟ یہ کس قسم کے ریت رواجوں والے خاندان کو آپ نے میرے لیے ڈھونڈ نکالا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہی ملے تھے؟ تو امی ایک دم سے حیران ہو کر بولیں کہ تم تو ہر وقت ہی مغالطے میں مبتلا رہتے ہو۔ ارے بھائی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساس یا بہن برقع پہنتی ہیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی کافی مذہبی سی ہے۔ اس کی بہن اور ماں تو ہماری طرح عام سی دنیا دار خاتون لگتی ہیں، لیکن وہ بچی مجھے بہت خاص لگی۔ جب بھی اس کے گھر جانا ہوا اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اپنا دوپٹہ سر سے نہیں اتارا، اور ہم بیٹیوں کی ماؤں کے لیے تو لڑکی کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کس کیٹیگری کی ہے۔ بہت ہی شرم و حیا اور دیندار بچی ہے بھائی، اس لیے تم سے کہا کہ منہ اٹھا کر ان کے گھر مت چلے جانا۔ اس کے گھر میں سبھی جاب کرتے ہیں سوائے اس کے، تو اگر خدا نخواستہ وہ گھر پر اکیلی ہوئی تو تمہارے لیے تو کبھی بھی دروازہ نہیں کھولے گی، اور تمہارا دل برا ہو جائے گا کہ لو بھائی منگیتر ہے اور اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ ہاں تو امی اب مجھے کہہ دینا کہ میں انتہائی آزاد خیال اور آوارہ مزاج لڑکا ہوں، اور یہ جانتے بوجھتے بھی اس کے گھر داخل ہو جاؤں گا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مجھے ہی ڈیگریڈ کرتی رہنا بس۔ امی میری بات سن کر گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، قاسم میرا مقصد تمہیں صرف سمجھانا ہے، میں تمہیں جانتی ہوں، تم جوان جہان ہو، اب ہماری باتیں یا نصیحتیں تمہیں کہاں اچھی لگیں گی، اور آج کل کے جوان لڑکے بھلا والدین کے سنتے بھی کہاں ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی ہونے سے پہلے ایک بار پھر تمہارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے کہ ان کے بیٹے کی منگنی دوسری بار ٹوٹ گئی۔ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، لیکن اگر ایسا ہوا تو خاندان برادری والے تو جہاں ہنسیں گے ہی ہنسیں گے، وہاں تمہاری چچی تو کہکے لگائے گی اور بھنگڑے ڈالے گی۔ اس کا تو خواب ہی پورا ہو گیا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ جو کام خوش اسلوبی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے وہ کسی بدشگونی کی نظر ہو جائے؟ تو میں نے خود کو امی سے مزید بحث کرنے میں روک لیا، کیونکہ میں جانتا تھا ہماری اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جب سے نازیہ کو دیکھا تھا میرا دل ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے روبرو دیکھوں، اسے اپنے سامنے بٹھا کر بات چیت کروں۔ بس ایک ہلکی سی جھلک میں نے اس کی مسکراہٹ کی دیکھی تھی تو میں پاگل سا ہو گیا تھا، اور بس میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے میرے سامنے مسکرا دے اور میں اس کو جی بھر کے دیکھتا چلا جاؤں۔ منگنی ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا۔ اگر میں امی سے کہتا کہ مجھے نازیہ کے ہاں جانا ہے تو وہ کبھی بھی تیار نہ ہوتی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ بار بار لڑکی والوں کے گھر پھیرے ڈالنا بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ اس قدر اہتمام کر لیتے ہیں کہ بندہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ دوستوں کی جیب پر بوجھ ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی روز روز کا آنا جانا عزت کم کرتا ہے اور نکتہ چینیاں الگ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ کم سے کم آیا جایا جائے۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صبح شام نازیہ کی تسبیح پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نازیہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ نازیہ کے لیے میرا دل ایک خاص انداز میں دھڑکتا تھا۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے یا کچھ اور، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس سے ملنے کے لیے میرا دل کسی بچے کی طرح ہمکتا رہتا۔ لہٰذا میں چپکے سے امی کو بتائے بغیر ہی اپنے سسرال چلا گیا۔ میں نے ایسا ٹائم رکھا جس میں مجھے یہ اندازہ تھا کہ میرے سسرال والے گھر پر ہی ہوں گے،
حالانکہ میں کافی پارٹی بوائے تھا، کافی ساری لڑکیاں میری گرل فرینڈ تھیں۔ میری آوارگی مجھے کہیں ٹکنے نہ دیتی تھی۔ مجھے خوبصورت چہرے بھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ امی اور ابا میری انہی دوستیوں کی وجہ سے بے حد تنگ رہتے تھے۔ میں امی اور ابا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ یہ میری دوست ہیں، تو وہ مجھے آگے سے ٹوک دیتے اور کہتے کہ مرد اور عورت کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے، یہ ایک دھوکے کا رشتہ ہوتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتا تھا۔ میری زندگی دراصل ایک رنگین زندگی تھی اور میں اس میں بے حد خوش تھا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اتنی ساری لڑکیاں دوست ہونے کے باوجود میرا کبھی بھی کسی کے ساتھ شادی کرنے کو دل نہیں چاہا، حالانکہ میرا سارا وقت اپنی نت نئی دوست لڑکیوں کے ساتھ کبھی سی ویو، کبھی ہوٹل، کبھی لانگ ڈرائیو میں گزرتا تھا۔ میری جاب 9 to 5 والی تھی اور 5 بجے کے بعد تو میں اپنا سارا وقت اپنے انہی دوستوں کی کمپنی میں گزار دیتا اور رات کا کھانا کھا کر ہی گھر لوٹتا۔ یہی میری زندگی کا معمول تھا۔ لیکن میں اب چاہتا تھا کہ میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آئے۔ میں گھر جاؤں تو کوئی میرا انتظار کر رہا ہو اور اسے صرف میری ذات سے مطلب ہو، جو میرے لیے ہی بنے سنورے، جو صرف میرے لیے ہی تیار ہو، میک اپ کر کے بیٹھے۔ اس کی دوستی، اس کی لگن، اس کی محبت صرف مجھ تک محدود ہو جائے۔ نہ جانے کیوں ان گنت لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے کرتے میرے دل میں اس ایک خواہش نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ خواہش میرے دل میں کیوں پیدا ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ مجھے ماڈرن یا آزاد خیال لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈیں جو گھرداری سے مطلب رکھتی ہو، جسے بچے پسند ہوں، جسے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہو، جو باہر نکلنا چاہے تو میرے ساتھ نکلے۔ تو امی اور ابا میرے مزاج کی یہ تبدیلی دیکھ کر بے حد حیران ہوئے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں جس سوسائٹی میں موو کر رہا ہوں، جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہیں سے کوئی لڑکی پسند کر کے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ لیکن جب وہ میری باتیں سنتے تو مسکرا دیتے اور دل ہی دل میں شکر بھی ادا کرتے کہ میں الٹرا ماڈرن لڑکیاں جس میں سارا وقت گزارتا ہوں، انہیں شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کر رہا، بلکہ ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو وہ بے حد خوش ہو گئے۔ لیکن پھر امی نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کہا کہ کہیں میں ان کی وجہ سے تو ایسا نہیں سوچ رہا۔ اگر ایسا ہے تو وہ پہلی فرصت میں ہی اپنے اس خیال کو بدل دوں، کیونکہ ہماری تو مختصر سی زندگی رہ گئی ہے، آج ہے تو کل نہیں، لیکن تم نے ابھی ایک طویل سی زندگی گزارنی ہے، لہٰذا شریک حیات ہماری وجہ سے اس طرح کی پسند نہ کرنا کہ جس کے ساتھ تم کل وقت نہ گزار سکو اور پچھتاتے رہو۔ لہٰذا تم جس بھی ماڈرن سے ماڈرن لڑکی پر ہاتھ رکھو گے، ہم اس کے ہاں رشتہ لینے کے لیے چلے جائیں گے۔ اور ویسے بھی شادی کے بعد ہم تو لوگوں کی پرائیویسی کا اس حد تک خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ بہو کے لیے ہم ایک الگ سے پورشن بنا رہے ہیں، تاکہ اسے ہم جیسے قدامت پرست لوگوں سے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو میں امی کی بات سن کر ہنس دیا اور ایک دم امی کے سینے کے ساتھ جا کر لگ گیا کہ میرے والدین میری خوشیوں کا کس حد تک خیال کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کا ماتھا چوما اور کہا، امی میں جانتا ہوں کہ میں آج اگر اپنی کسی بھی گرل فرینڈ کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کروں گا تو آپ اسے قبول کر لیں گی، لیکن امی میں اس دل کا کیا کروں کہ میں آفس ٹائم کے بعد انہی لڑکیوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی بھی مجھے اس حد تک پسند نہیں آتی کہ جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکوں۔ ہاں، میں ان کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں، میرے مزاج میں ایک آوارگی سی ہے، ہلا گلا پارٹی کا شوقین ہوں، لیکن امی یہ سب صرف باہر ہے۔ میں گھر میں جب آنا چاہتا ہوں تو مجھے بالکل ایسا ہی سکون چاہیے جیسا سکون آپ نے ابا کو دیا ہے۔ وقت پر ہر چیز تیار، کوئی افراتفری نہیں، کہیں جانا ہے تو بھی پرسکون انداز میں تیار ہو کر نکلنا، ایک دوسرے کی مرضی کا خیال رکھنا۔ امی بالکل ایسی ہی لڑکی مجھے اپنی زندگی میں چاہیے۔ میری زندگی بہت ہی بے ترتیب ہے امی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سلجھی ہوئی گھریلو لڑکی ہی مجھے سدھار سکتی ہے، لہٰذا آپ میرے لیے ایسی ہی کسی لڑکی کا انتخاب کریں، بھلے کم پڑھی لکھی ہو لیکن اپنے سے منسلک رشتوں کی عزت کرنا جانتی ہو، اسے پتہ ہو کہ خاوند جب تھکا ہوا گھر لوٹے گا تو اسے کسی مالز یا ہوٹل میں لے جانے کی فرمائش نہیں کرنی، بلکہ اس کے لیے گرم گرم چائے بنا کر پیش کرنی ہے، اس کے موڈ کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ اگر ایسی لڑکی میری زندگی میں آ گئی نا امی، تو آپ دیکھیے گا میں اسے دنیا کی وہ خوشی دوں گا کہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
جانے کیوں بات کرتے کرتے میری آنکھوں میں آنسو سے آ گئے تو امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، ایسا ہی ہوگا۔ ہم آج سے ہی تمہارے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیٹا اس طرح کی لڑکیاں بہت آسانی کے ساتھ مل بھی جاتی ہیں، لیکن لڑکے اس طرح کی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں اپنے ساتھ ہائی فائی سوسائٹی میں گھومنے والی لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں۔ میں اور تمہارے ابا تو انتہائی تعجب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ تم نے اپنی شریک حیات کا فیصلہ اپنی روٹین کی زندگی سے انتہائی مختلف سا کیا ہے، تو خدا جانے کیوں تمہارا ذہن بدل گیا۔ تو میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ امی، یہ فیصلہ میں نے آپ کو دیکھ کر کیا ہے کہ ابا کی اتنی سخت گیری کے باوجود آپ نے جس طرح سے رشتوں کو مینج کیا ہے وہ آج کل کی الٹرا ماڈرن لڑکیوں میں مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے امی، میں جس سوسائٹی میں موو کرتا ہوں وہاں پر لڑکیاں اتنی جلدی کپڑے نہیں بدلتی جتنی جلدی بوائے فرینڈ تبدیل کر لیتی ہیں۔ انہیں صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو یہ آپ کے سامنے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں، لیکن ذرا سی بھی کمی خامی لگے تو یہ آپ کو چائے میں سے کسی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ آپ نہیں جانتی امی، یہاں ہلہ گلہ موج مستی بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی میں اب سکون چاہتا ہوں۔ امی نے میری بات سنی اور مجھے کہا، تم بے فکر رہو، جیسا تم چاہتے ہو ہم ویسی ہی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر امی نے ایک رشتے والی کے توسط سے نازیہ کے گھر رشتہ ڈالا، اور خوش قسمتی دیکھیے کہ یہاں پر ہماری بات بھی طے ہو گئی۔ 1 ماہ کے اندر اندر امی نے رشتے کی بات چلائی اور میری منگنی بھی ہو گئی۔ حالانکہ میری کوئی پہلی منگنی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی میری منگنی چچی کے گھر ہوئی تھی۔ چچی خود تو کافی تیز تھیں، لیکن ان کی بیٹی رانیہ انتہائی گھریلو اور سادہ سی لڑکی تھی۔ میری اس خواہش کے پیچھے شاید رانیہ کا ہی پرتو تھا۔ رانیہ کو میں نے کھو تو دیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ مجھے بالکل رانیہ جیسی ہی لڑکی ملے۔ شاید میری اس خواہش کے پیچھے رانیہ ہی تھی کہ وہ میری تو نہ بن سکی، لیکن اس جیسی مجھے کوئی نہ کوئی مل جائے تو بس میں اس کی خوبصورت یادوں کے سہارے ہی اپنی زندگی بسر کر لوں گا۔ اور شاید اللہ نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد سن لی کہ مجھے بالکل رانیہ کی ہی کٹ کاٹ جیسی لڑکی نازیہ کی صورت میں مل گئی، اور آج میں اکیلا ہی پھول اور مٹھائی لے کر پہلی بار جب ان کے گھر داخل ہوا تو پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ نازیہ کی چھوٹی سی فیملی تھی، اس کے والدین دونوں ہی سرکاری اسکول ٹیچر تھے اور ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ نازیہ تو ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اس سے چھوٹی ناجیہ تھی۔ نازیہ کے والدین مجھے خصوصی پروٹوکول دیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئے اور میرے سامنے تو بچھ ہی گئے۔ مجھے اتنی عزت اور محبت دے رہے تھے کہ میرا تو رواں رواں ہی بھنگڑے ڈالنے لگا۔ وہ جو ایک تھوڑی سی جھجک مجھے ان کے گھر آتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی وہ ایک دم سے دور ہو گئی۔ ایک دم گھر اپنا اپنا سا لگنے لگا۔ انہوں نے مجھے بالکل ایک بیٹے کی طرح گھر کے اندر لے جا کر بٹھایا۔ ناجیہ البتہ تھوڑی سی نٹکھٹ اور شرارتی سی تھی، لیکن وہ بھی کافی سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک ایک خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میری اپنی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن مجھے ناجیہ کی صورت میں ایسا لگتا کہ جیسے اللہ نے مجھے بیٹھے بٹھائے ایک بہن دے دی ہے، وہ بھی مجھے بھائی کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ نازیہ کے والدین نے سلام دعا کے بعد مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر وہ دونوں ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ البتہ ناجیہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی۔ میں اس سے بات تو کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن اور نگاہیں نازیہ کی متلاشی تھیں۔ میں بار بار بات کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتا تو ایک دم ناجیہ نے میرے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، جیجا جی، آپ بات کرتے کرتے کہاں کھو جاتے ہیں؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ وہ شرارت سے اپنا نچلا ہونٹ دبا کر بولی تو میں سمجھ گیا کہ وہ میری ٹانگ کھینچ رہی ہے، تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے بھلا ہم کسی کو کاہے ڈھونڈیں گے؟ تو وہ شرارت سے گلا کھنکارتے ہوئے بولی، آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ اس وقت کچن میں مصروف ہوگی، اگر آپ کہیں تو میں اس سے آپ کی ملاقات کروا سکتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو بندہ ناچیز آپ کا شکر گزار ہوگا۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لیکن میں یہ کام مفت میں نہیں کروں گی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اداکاری کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ایک دم بولی کہ میں تو بس آپ کا دل دیکھ رہی تھی۔ واقعی آپ بہت کھلے دل کے مالک ہیں،
آپ بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ اسے آپ جیسا شخص ملا ہے۔ میں بھیجتی ہوں آپ ہی کو، آپ ذرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تو میں نے دیکھا کہ گیٹ کا دروازہ کھلا ہے اور انکل ہاتھوں میں ڈھیروں کھانے پینے کی چیزیں شاپر میں لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے افسوس بھی ہونے لگا کہ میری وجہ سے انہیں اس وقت بازار جانا پڑا۔ اتنے میں گیٹ پھر کھلا اور وہاں ایک نوجوان سا لڑکا داخل ہوا۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کون ہے؟ اسے تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ شاید کوئی ان کا رشتہ دار ہو، تبھی تو اتنے دھڑلے سے اندر داخل ہوا ہے۔ ارے ساتھ تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ لڑکا شاید ڈرائنگ روم میں آ رہا تھا کہ آنٹی نے ایک دم سے پیچھے سے پکارا تو اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ نازیہ کے لیے آپ نے کیا انتخاب کیا ہے۔ تو آنٹی نے ایک دم سے اسے کہا کہ تم بعد میں دیکھ لینا، پہلے میری بات سنو۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے لے کر چلی گئیں اور میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سب کیا تھا۔ مجھے آنٹی کے رویے پر شدید حیرت ہوئی کہ اگر وہ لڑکا مجھ سے ملنا چاہتا تھا تو آنٹی نے اسے ملنے کیوں نہیں دیا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک نازیہ اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، باجی تو ڈرائنگ روم میں نہیں آئیں گی، حالانکہ میں نے بہت کہا انہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ بہت ہی شرمیلی طبیعت کی ہیں۔ حالانکہ اسے امی ابو نے بھی کہا ہے، لیکن وہ نہیں آ رہی۔ واقعی کیا آپ کے امی ابو نے کہا ہے اسے؟ جی بھائی، ابو نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ جا کر مل لو، ایک دوسرے سے بات کرنا اچھا ہوتا ہے، ذرا مزاج کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ نہیں آ رہی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ذرا پریشانی سے کہا تو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں ہوں نا، آپ کی ملاقات کا بندوبست کرواؤں گی۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے ایسے کہا جیسے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ وہ جو ہی اٹھنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو ابھی ایک لڑکا تم لوگوں کے گھر آیا ہے یہ کون ہے؟ تو پہلے تو وہ میری بات سمجھی ہی نہیں، اور پھر اچانک اس نے کہا کہ آپ سعد بھائی کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے بڑے تایا کے بیٹے ہیں، ان کا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے، ابو نے بلایا ہوگا بازار سے کچھ سودا سلف منگوانے کے لیے، لیکن سودا سلف تو تمہارے ابو خود لے کر آئے ہیں، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ ایک دم سے گڑبڑا سی گئی۔ وہ ذرا لاؤ بالی سے ہے نا، کبھی بھی آن ٹائم نہیں آتے، تو اس لیے ابو خود ہی باہر چلے گئے۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانے کیوں مجھے اس پورے گھر کا رویہ ساتھ کو لے کر بڑا عجیب سا لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نازیہ اندر آئی اور ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہا تو میں فوراً ہی اس کے ساتھ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اٹھ کر چل دیا۔ تو وہ مجھے لے کر کچن کی کھڑکی کی طرف آئی اور آہستہ سے میرے کان میں بولی، وہ دیکھیں میڈم آپ کے لیے سموسے اور رول تل رہی ہیں، آگے بھی میں بات کا سلسلہ شروع کرواؤں گی یا آپ کر لیں گے؟ یہ بات کر کے وہ کھیکی کر کے ہنسنے لگی تو میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، نہیں میڈم بہت شکریہ، میں بات کر لوں گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ تو وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ تو میں نے گلا کھنکھارتے ہوئے نازیہ کو پکارا تو وہ ایک دم سے میری طرف مڑی تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سی حیرت امنڈ آئی۔ آپ یہاں خیریت؟ کوئی چیز چاہیے کیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو بس آپ سے ملنے چلا آیا، آپ ابھی ڈرائنگ روم میں بیٹھیے، اس نے انتہائی رکھائی لہجے میں کہا۔ جانے کیوں مجھے اس کا لب و لہجہ بہت ہی برا لگا۔ اوکے جناب، چلا جاتا ہوں، اتنا برا کیوں مناتی ہیں؟ دیکھیں آپ جائیں یہاں سے، ایسا نہ ہو امی ابو آ جائیں۔ ارے نہیں، کیا اعتراض اگر میں یہاں کھڑا ہوں؟ اوف، وہ آپ سمجھ نہیں رہے، شاید کچھ مناسب نہیں لگتا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ لڑکیاں تو اپنے منگیتر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، جبکہ یہاں تو نازیہ نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھنی تھیں۔ لیکن مجھے اس کی یہ ادا بھی اچھی لگی، بھلا وہ بھی کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک دم دوسرے سے فری ہو کر باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ شرم و حیا تو عورت کا زیور ہوتی ہے، اور شادی سے پہلے ایک لڑکی کو اتنا ہی سخت مزاج کا ہونا چاہیے۔ مجھے نازیہ کی یہ ادا بھی اچھی لگی، لیکن میں نے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی شرارت کی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو وہ بھویں اچکا کر بولی کہ کیا شرط ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ مسکرا کر میری طرف دیکھیں۔ تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ تو میں ہنسی دباتے ہوئے بولا کہ اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں تو اسے چینج کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی
تو میں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو اس نے ایک دم اپنی کمر موڑتے ہوئے کہا، یہ ہاتھ آپ شادی کے بعد ملا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور پھر وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ تو اس کی یہ بات میرے دل کو جا لگی۔ مجھے امی کی چوائس پر رشک آنے لگا کہ انہوں نے میرے لیے نازیہ جیسی ایک حیادار اور رسول پسند لڑکی کا انتخاب کر کے میری تو زندگی ہی سنوار دی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے وہاں سے دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں میز پر چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں رکھی جا رہی تھیں۔ آنٹی اور انکل بھی آ گئے اور ناجیہ بھی۔ ایک ہلکے پھلکے ماحول میں چائے پی گئی اور پھر میں ان سے رخصت ہو کر گھر آ گیا۔ میں خود تو گھر آ گیا، لیکن اپنا دل و دماغ نازیہ کے پاس ہی چھوڑ آیا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک امی کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں، کیا بات ہے قاسم، آج تم گھر جلدی آ گئے ہو اور آتے ساتھ ہی کمرے میں گھس گئے ہو، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے، کیا بات ہے؟ تو میں نے امی سے کہا کہ امی، کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ میری شادی اگلے مہینے ہی ہو جائے؟ تو امی میری بات سن کر ہنسنے لگیں۔ باولے ہو گئے ہو کیا؟ یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل ہے جو ادھر سوچا اور ادھر رچا لیا؟ پھر میرے چہرے پر آئی افسردگی دیکھ کر امی ایک دم سے سنجیدہ ہو گئیں۔ سچ کہوں تو قاسم، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلد از جلد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے والی منگنی کی طرح یہ منگنی بھی ٹوٹ جائے۔ مجھے امید ہے امی کہ ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ نازیہ کی امی چچی کی طرح لالچی اور خود غرض نہیں لگتی ہیں۔ باقی آگے کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو امی کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ کاش تمہاری اس وقت نوکری ہو چکی ہوتی تو یہ منگنی نہیں ٹوٹتی۔ نہیں امی، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میری اگر نوکری ہو بھی جاتی تو بھی چچی کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر کے میری اور رانیہ کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کرتی رہتی۔ اچھا ہوا جو انہوں نے خود ہی منگنی توڑ ڈالی، ورنہ اگر ہماری شادی ہو جاتی تو چچی نہ جانے کون کون سی قیامتیں برپا کرتیں۔ آپ تو ان کی نازک مزاجی بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ تو امی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن امی ابو کو لے کر میرے سسرال پہنچ گئیں تاکہ دن تاریخ طے کیے جا سکیں۔ لیکن نازیہ کے والدین اتنی جلدی شادی کرنے پر رضامند نہ ہوئے، تو امی اور ابو اپنا سا منہ لے کر گھر آ گئے۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں بے حد حیران ہوا۔ حالانکہ یہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے دکھائی دیتے تھے، پھر ان کے لیے تیاری کرنی کون سی مشکل بات تھی؟ میں حیران تھا کہ مجھے اچانک ایک دن فون پر نازیہ سے پتہ چلا کہ بات امی اور ابو کی نہیں بلکہ نازیہ باجی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی۔ تو وہ بات بتاتے ہوئے بولی کہ دراصل باجی ابھی پڑھنا چاہتی ہیں، تو اس لیے وہ جلدی شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں، کیونکہ اس طرح پڑھائی رہ جاتی ہے نا۔ تو میں نے ایک دم نازیہ کو بولا کہ نازیہ جس یونیورسٹی کالج میں پڑھنا چاہے گی میں اس کا ایڈمیشن خود دلواؤں گا، وہ اس معاملے میں بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ اور پھر میں نے یہی بات امی ابو کو بھی بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی سی بات پر یہ لوگ تاخیر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلے دن ہی امی اور ابو پھر نازیہ کے گھر گئے اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اگر نازیہ پڑھنا چاہتی ہے اور اس وجہ سے ابھی شادی سے انکاری ہو رہی ہے تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے پڑھائیں گے۔ اور یوں امی اور ابو کے بے حد اصرار پر نازیہ کے والدین بالآخر مان گئے، اور اب نازیہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے آج کا دن خوشی کا دن تھا، لیکن جانے کیوں اسے دیکھتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا ہے اور چہرہ میک اپ سے پاک ہے۔ اس نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جس پر مجھے شدید حیرت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا کہ وہ بہت تھک چکی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے، تو میں خاموش رہ گیا۔ کہتا بھی کیا، وہ چپ چاپ اٹھی اور کمر موڑ کر لیٹ گئی۔ تو میں نے بھی چپ چاپ اپنے کپڑے بدلے اور بیڈ پر لیٹنے کے بجائے صوفے پر لیٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے۔ کیا اسے اس رات کے حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے پر تلی ہے؟ اس سدھیڑ بن میں نہ جانے میری کب آنکھ لگی کہ اچانک کمرے میں کھٹ پٹ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نازیہ جائے نماز پر صبح فجر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی۔ وہ دراصل میں رات میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ مجھ سے معذرت کر رہی تھی۔
اور میں اس کا دل نشین انداز دیکھ کر رات کی بدمزگی بھول چکا تھا۔ آنے والے وقت نے یہ تو ثابت کر دیا کہ میں مزاج کا جتنا آوارہ تھا، لیکن میری ہونے والی بیوی بہت ہی نیک تھی۔ وہ ہر وقت سر پر دوپٹہ کیے رکھتی، جو اس کے چہرے کو اور بھی پاکیزہ رخ دے دیتا۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ مجھے کہنے لگی، گیلری میں کھلنے والے دروازے پر پردہ لگا دیجیے، جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے گھر کا ایک آدمی جھانک کر ہمارے ہاں دیکھتا رہتا ہے۔ تو میں اس کی بات پر بے حد خوش ہوا کہ وہ اپنے پردے کا کس قدر خیال کرتی ہے۔ میں نے فوراً ہی دروازے پر پردہ لگا دیا۔ امی اور ابا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ اسی دوران امی اور ابا عمرے پر چلے گئے تو مجھے نازیہ کی فکر ہر وقت رہنے لگی کہ وہ گھر پر اکیلی ہوگی، کہیں تنگ نہ ہوتی ہو یا ڈر نہ جاتی ہو، کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی ڈرپوک لڑکی ہے۔ میں نے بہت کہا کہ صبح میں ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اسے اس کی امی کے ہاں چھوڑ آتا ہوں اور واپسی پر لیتا ہوا آؤں گا، لیکن وہ نہ مانی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لڑکیاں تو میکے کا نام سن کر خوش ہوتی ہیں اور یہ میکے کے نام پر مجھے ٹال دیتی ہے۔ تو میں نے ایک دن اس سے کھل کر کہا کہ تم یہ مت سوچنا کہ مجھے تمہارا وہاں جانا برا لگتا ہے، میں تو خود تمہیں اپنی خوشی سے وہاں لے جانا چاہتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں گھر میں تم بور نہ ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں گھر میں خوش رہتی ہوں اور ویسے بھی روز روز میکے جانا کوئی اچھی عادت نہیں۔ تو میں اس کی سمجھداری پر اسے دل ہی دل میں داد دینے لگا، لیکن دوسری طرف مجھے ایک عجیب سا بھی احساس ہوا کہ جیسے نازیہ اپنے والدین سے ناخوش ہے، کیونکہ شادی کے بعد اس نے ایک دن بھی اپنے والدین کے گھر جانے کی ضد نہ کی۔ اب اس بات میں کتنی سچائی یہ تو مجھے علم نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے لگا کہ میری ذات سے نازیہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے میں گھر جلدی آنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن آفس کی کچھ فائلیں میں گھر بھول گیا۔ گھر کی چابی میری جیب میں ہر وقت ہوتی تھی، اس لیے میں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر نازیہ کہاں ہے۔ میں اسے آوازیں دیتا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے لگا، لیکن وہ کمرے میں ہوتی تو مجھے جواب دیتی نا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ چھت پر نہ ہو۔ میں دبے قدموں چھت پر گیا اور جو ہی چھت کا دروازہ کھولنے لگا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ چھت پر بنے کمرے میں نازیہ موجود تھی اور وہ رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں دبے قدموں آہستہ آہستہ کمرے کی جانب بڑھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نازیہ فون پر روتے ہوئے کہنے لگی، ساتھ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی، خدا را کچھ کرو، مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ میرے امی ابو نے مجھ پر بہت ظلم کیا، اگر وہ ضدی نہ ہوتے تو آج ہم ایک ہوتے۔ دوسری طرف سے تو نہ جانے کیا کہا گیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یعنی جس لڑکی کو پاکیزہ سمجھ کر میں بے تحاشا چاہتا تھا، وہ تو کسی اور کی محبوبہ نکلی اور اپنے عاشق کو رو رو کر اکسا رہی تھی۔ اس بات پر میری کنپٹیاں جلنے لگیں۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو گیا، میری وفا اور محبت کا تو مذاق ہی بنا ڈالا۔ میں نے دروازے کو اپنے پیروں کی ٹھوکر سے کھولا تو نازیہ مجھے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے زمین پر جا گرا اور وہ منمناتے ہوئے بولی، قاسم آپ کب آئے؟ میں تو کب سے آیا ہوا ہوں، لیکن تمہیں میرے آنے جانے کی کبھی خبر نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں شاید اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ میرے لہجے کی تلخی سن کر وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ تو میں نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کتنی دھول جھونک چکی ہو میری آنکھوں میں، اب ایسی بناوٹی باتیں تم پر سچتی نہیں ہیں۔ ساتھ کا کیا چکر ہے، مجھے سیدھی طرح سے بتا دو۔ تو میری بات سن کر وہ رونے لگی اور پھر اس نے بتایا کہ وہ اور ساتھ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن ابا اور تایا کی آپس میں کبھی نہیں بن سکی۔ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی خاطر دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع اتنا بڑھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ ہمارے گھر والے ہم دونوں کی محبت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارا رشتہ اپنی نفرتوں کی وجہ سے نہ ہونے دیا۔ ابو نے میرا رشتہ زبردستی آپ کے ساتھ طے کر دیا۔ اس دن ساتھ یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میرے لیے جس کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جس کے لیے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن امی نے ساتھ کو آپ سے ملنے نہیں دیا،
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ساتھ کوئی نہ کوئی بات آپ سے کر جائے گا، اور پھر میرے انکار کے باوجود امی اور ابو نے شادی کی تاریخ طے کر دی، اور آج میں یہاں کھڑی ہوں جہاں پر مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی تمام بات پورے تحمل سے سنی، کیونکہ میں بھی محبت کی ناکامی کا شکار ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے جب آپ اپنی محبت کو کھو دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ساتھ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، تو میں نے اسے یقین دلایا، اور میرے یقین پر ہی اس نے بھروسہ کرتے ہوئے جب ساس سے بات کی تو وہ مکر گیا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ نازیہ جان چکی تھی کہ ساتھ اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بس ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے میں سے بہت وقت لگا۔ اس دوران میں نے اسے بالکل آزاد چھوڑے رکھا تھا، کسی قسم کی کوئی سختی اس پر نہ کی، بلکہ اسے اس کی ماں کے گھر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ امی اور ابا عمرے سے واپسی پر مجھے کئی بار نازیہ کو لانے کا کہہ چکے تھے، لیکن میں ٹال دیتا۔ ایک دن نازیہ خود ہی گھر چلی آئی، اور جب امی نے اس سے اس کی طبیعت کا پوچھا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، تو میں نے نظریں چرا لیں۔ تنہائی ملتے ہی جب وہ کمرے میں میرے پاس آئی تو میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آپ نے میرے حوالے سے امی اور ابا سے بات نہیں کی؟ تو میں نے کہا نہیں، تم میری عزت ہو، جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے اور میرے درمیان ایک راز ہے، اس کے بارے میں کسی اور سے بات کرنا بالکل فضول بات ہوگی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے لپٹ گئی اور معافی مانگنے لگی، تو میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ ویسے بھی محبت کرنا کوئی جرم تو ہے نہیں کہ جس کی میں سے سزا دیتا، کیونکہ میں تو خود اس کیفیت سے دوچار رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔